تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ہمارے چینل راہ ہدایت میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں مفتی طارق مسعود صاحب کی زبانی آپ جانیں گے کہ عربوں میں شرک کیسے پھیلا، اور تصویر کے بارے میں جو گناہ ہے اس کے بارے میں بھی آپ سنیں گے، اور قبر کتنی اونچی رکھنی چاہیے، نبی کریم کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کے بارے میں بھی آپ جانیں گے، اور بیت المقدس کے بارے میں بھی آپ مفتی طارق مسعود صاحب کے ذریعے سنیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے دیے، ایک اسحاق اور دوسرے اسماعیل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے یہ مکہ میں آباد ہوئے، وہاں تو کوئی گزر بسر کی چیز نہیں تھی، تو شکار پہ گزر اوقات تھا، شکار کیا کرتے تھے۔ ایک قبیلہ وہاں سے گزرا، جب انہوں نے دیکھا نا جہاں پانی ہوتا تھا پہلے زمانے میں لوگ وہاں آباد ہو جایا کرتے تھے، تو پانی نظر آیا، زمزم کا چشمہ نظر آیا، قبیلے نے پڑاؤ ڈالا، آہستہ آہستہ آبادی ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت اسماعیل نے اسی قبیلے کی کسی عورت سے شادی کی، اس سے آگے نسل چلی۔ ایک بیوی کو چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر، وہ ناشکری تھی، دوسری سے نکاح کیا، اور پھر ان کی اولاد جو تھی اس میں وہ چلتی رہی۔ وہاں مکہ میں تقریباً 2000 سال تک کوئی نبی نہیں آیا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، لیکن یہ جو قبائل تھے جو مکہ میں آباد ہوتے تھے یہ مانتے ابراہیم علیہ السلام کو تھے۔ ادھر جو شام کی سرزمین تھی، مقدس سرزمین، وہاں ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جن کا نام کیا تھا؟ اسحاق علیہ السلام۔ تو وہاں اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، دین کی تبلیغ ہوئی، دین کا بول بالا ہوا وہاں پہ، اور بیت المقدس جو فلسطین میں تھا وہ بھی شام میں داخل ہے، وہ اللہ کی طرف سے قبلہ مقرر ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ قبلہ مقرر ہو گیا وہ، کہ وہاں رخ کر کے نماز بھی ہوگی، اور عیسائیوں یہودیوں کا حج بھی وہیں ہوتا تھا۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آہستہ 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 ایک وقت کے بعد وہی بت پرستی کا رواج پڑ گیا جو نوح علیہ السلام کی قوم میں، قوم عاد میں، قوم سمود میں جو ان میں رواج پڑا وہ یہاں بھی پڑ گیا، اور بیس وہی تھی، عقیدت میں غلو۔ دیکھو ایک ہی برائی ہے جو دنیا ہمیشہ سے کرتی چلی آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ عقیدت میں غلو، تصویر سازی۔ بزرگوں کی تصویریں دودھ والے دکان پہ رکھتے ہیں، جیسے دیکھا ہوگا، پرنس آغا خان کی تصویریں آغا خانی رکھتے ہیں۔ اسلام نے دنیا میں آنے کے بعد تصویر پر پابندی لگا دی، یہ تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہے، ختم قصہ۔ تبھی آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کہیں بھی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ صحابہ تو نبی کے عاشق تھے، اور اس زمانے میں تصویر سازی کا فن عروج پر تھا، عروج پر، لیکن صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نہیں بنائی۔ اتنی سخت پابندی لگا دی نبی نے، بلکہ نہ صرف یہ کہ تصویر بنانے پر پابندی لگائی، صحابی کو حکم دیا کہ کہیں بھی تصویر نظر آئے اسے مٹا ڈالو۔ جب مدینہ میں آئے ہیں نا، حضرت علی کو تشکیل کی ہے، جہاں بھی کوئی تصویر نظر آئے مٹا ڈالو، قبر ایک بالش سے اونچی نظر آئے برابر کر دو۔ یہ جو اتنے بڑے بڑے پلازے بنے ہوئے نا قبروں پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جاتے ہی ان پلازوں کو ختم کیا تھا۔ کوئی چھوٹا سا کوئی بھی مرتا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ بزرگ بھی ہے یا نہیں ہے، اس کی قبر پہ پلازے پہ پلازے۔ اور ہماری قوم میں اندر جو ہے نا وہ عقیدے کی خرابی نکلتی نہیں ہے، بیان بھی سن لیتے ہیں، پھر بھی فون کر کے کہتے ہیں حضرت والدہ کی قبر پہ تھوڑی سی اینٹیں لگا دوں۔ کیوں ہے؟ یہ بنی اسرائیل کے دل میں جیسے گائے کی محبت تھی نا، نہیں نکل رہی تھی، ایسے ہی قبر پرستی ہماری قوم سے نہیں نکل رہی۔ بھائی جب ایک چیز نہیں ہے تو کیوں اس کے قبر پہ اینٹیں لگا کے کیا ہو جائے گا؟
कुछ न कुछ करते रहते हैं कि यार कुछ तो हो, छोड़ दो कब्रों का पीछा, दुआ मांगो मैयत के लिए बस। फुक़हा ने लिखा है कि जिस कब्र में मुर्दा दफन हुआ ना, 10 साल के बाद उस कब्र को बराबर करके दूसरा दफना दो उसके अंदर। 10 साल के बाद क्या होगा? कब्र क्या करो, खत्म, फिनिश। ये तो जब तक इकराम है, जब तक उसकी बॉडी किसी हद तक महफूज है। जब बॉडी खत्म, मिट्टी में तहलील, अब खोदो दूसरा मुर्दा, तीसरा मुर्दा, 10 साल के बाद तीसरा मुर्दा, 10 साल के बाद चौथा मुर्दा। हम नाम लगा लगा के, तख्तियां लगा लगा के पता नहीं क्या याद रखना चाहते हैं भाई, क्या याद रखना चाहते हैं। आज आप अपने बड़ों के नाम कब्रों पे तख्तियां लगा रहे हो, कल आपके नाम पे तख्तियां लगी हुई होंगी, परसों आपके नाम पे तख्तियां लगाने वालों के नाम पे। भाई इतने लोग जैसे दुनिया में चले गए, निशान मिट गया तो आपका भी मिट जाएगा, तो क्यों इन चीजों पर इतना फोकस कर रहे हो? कौन याद रखेगा, कब तक याद रखेगा? जो याद रखने वाली चीज है वो क्या है? दुआ, मैयत के लिए इस्तिग़फ़ार, तौबा, वो हमेशा करते रहो। कब्रों को ज्यादा जो है ना प्रोटोकॉल देने की जरूरत नहीं, बस बेइकरामी ना हो कब्र की, इतना काफी है, बेइकरामी ना हो। बाकी उसकी ताजीम करना ये गलत है। तो इसलिए हमारी शरीयत ने कब्र परस्ती पे भी पाबंदी लगा दी और तस्वीर बनाने पर भी। अलबत्ता ये तस्वीर जो शिर्क फैला है ना, हाथ से बनी हुई तस्वीरें या कैमरे से तस्वीर लेके दीवार पे चिपका दी, जो डिजिटल तस्वीर है उसके बारे में उलमा की दोनों राय हैं। वैसे भी डिजिटल तस्वीर की इबादत नहीं होती, क्योंकि डिजिटल तस्वीर जो है ना उसका लोगों के जहनों में तस्वीर वाला मफहूम है ही नहीं। अब देखो कहीं किसी बुजुर्ग की तस्वीर लगी हो तो लोग ये नहीं कहते ये बुजुर्ग लगे हुए हैं, बल्कि क्या कहते हैं, उनकी शबीह है। लेकिन डिजिटल कैमरे से जो प्रोग्राम जाया जाता है ना, उसको लोग कहते हैं ये वो फलां साहब आ रहे हैं टीवी में। अगर कोई बड़े आलिम टेलीविजन में आएंगे तो लोग क्या कहते हैं, वो आलिम कौम से खिताब कर रहे हैं। आई बात समझ में? उसमें करार नहीं होता, वो ठहरी भी नहीं होती एक जगह के, उठ ले जाएं, उठा के चूमे रख दें, फिर उसके सामने सजदा करें, ऐसा नहीं होता। वो बिल्कुल उर्फ में ऐसे समझा जाता है जैसे बंदा सामने बैठा हुआ है, ऐसे ही टेलीविजन की स्क्रीन पे आके भी कौम से खिताब कर सकता है, यूट्यूब की स्क्रीन पे आके भी कौम से खिताब कर सकता है, फेसबुक की स्क्रीन पे आके भी कौम से खिताब कर सकता है। आप कह सकते हैं कि भाई उसमें भी तो अकीदत में गुलूब हो सकता है, कोई सजदा कर सकता है ना सामने, तो वो तो वैसे भी कर सकता है सामने आके। असल जो चीज है ना, असल क्या है कि लोग उसको महफूज करके उसको अपने पास रख लेते थे, बुत बन के उसके सामने खड़े हो जाते हैं। ये डिजिटल तस्वीर में ये चीज, ये वाला उनसर नहीं पाया जाता है। मुशाहिदे पर मबनी एक हकीकत है, डिजिटल में ये नहीं होता, ये प्रिंटेड में होता है। तो ये तस्वीर को जिस वजह से हराम करार दिया गया है, उसमें से एक वजह, और भी वजूहात हैं, उनमें एक बहुत बड़ी वजह वो डिजिटल तस्वीर में नहीं पाई जाती। लेकिन अपने बाप दादाओं की तस्वीरें महफूज रखना, संभाल के बुजुर्गों की तस्वीरें महफूज रखना, ये पहले भी हराम था, आज भी हराम है और क़यामत तक हराम रहेगा। क्योंकि नबी के दौर में जो तस्वीर थी ना, वो करार वाली तस्वीर थी, करार, उसको जिसको करार होता है, कहीं लगी हुई तस्वीर होती है। इसी वजह से दो तस्वीरें तौहीन वाली हैं, उनको भी खत्म करना शरीयत में जरूरी नहीं है। जैसे तस्वीर कारपेट पे बनी हुई है, उसको मिटाना जरूरी नहीं है, क्योंकि कारपेट पे जो तस्वीर होगी उसमें ताजीम का उनसर खत्म हो गया। समझ रहे हो बात को? चादर पे तस्वीर है, उस पे आप बैठते हैं, उस पे आप लेटते हैं, उसमें तो तस्वीर की तौहीन हो रही है ना, उसमें इबादत कहां से होगी उसकी? तो इससे पता चला कि भाई तस्वीर में एक बहुत बड़ा उनसर क्या था, अल्लाह की इबादत का, और उसमें एक उनसर ये था मुज़ाहात लिखल्क़िल्लाह, अल्लाह की नक्काली। ये मेरा मौजू नहीं है, अगर मैं इस पे चला गया तो मौजू तब्दील हो जाएगा। तो हुआ ये कि अरबों में आहिस्ता 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 जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद परस्त, बुत परस्ती के खिलाफ, उसी इब्राहीम को नबी मानने वाले और उसी की औलाद में उन्हें अपना रूहानी भी और जिस्मानी भी बाप मानने वाले, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बुत परस्ती पे आ गए दोबारा। उन्होंने भी अपने बुजुर्गों के मरने के बाद पहले तस्वीरें बनाना शुरू की, फिर मूर्तियां बनाना शुरू की,
لوگوں نے روکا ہوگا اس وقت کیا کر رہے ہو, تو وہی دلیل, جیسے آج کل مشرک کے پاس 100 دلیلیں ہوتی ہیں. دلیل کیا دیتے تھے؟ بھائی ہم ان سے تھوڑی مانگ رہے ہیں, یہ تو محض ایک وسیلہ ہیں ہماری بات اللہ کے دربار تک پہنچانے. مانگ تو اللہ ہی سے رہے ہیں, لیکن اللہ نے ان کو بھی اختیارات دے دیے ہیں, تو ان سے مانگو اللہ سے مانگو برابر. یہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ اگر کریں گے تو اللہ کے حکم سے کریں گے, اور اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں. اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں, جبکہ اللہ کہہ رہے میں نہیں دیتا اختیار کسی کو, سارے اختیارات میں نے اپنے پاس رکھے ہیں. بار بار وہ باتیں میں بتاتا ہوں, پھر اشکالات لوگوں کو ہوتے ہیں. فرشتوں سے جو اللہ کام لیتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں فرشتے بھی تو بارش برساتے ہیں اور فرشتے بھی تو اولاد دیتے ہیں. جیسے جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کو کہا کہ میں تمہیں بیٹا دے رہا ہوں, لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, میں تمہیں بیٹا ہبہ کر رہا ہوں. تو مشرک لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو جب فرشتہ اولاد دے سکتا ہے, یہ شرک نہیں ہے, تو نبی کیوں اولاد نہیں دے سکتے؟ جب اللہ نے فرشتے کو اولاد دینے کا اختیار دے دیا تو نبی کو اختیار کیوں نہیں دیا؟ نبی کا مقام تو زیادہ ہے. یاد رکھو اللہ نے جبریل کو کسی کو اولاد دینے کا اختیار نہیں دیا. جبریل نے حضرت مریم کو بیٹا دیا ہی نہیں ہے. حضرت مریم کو بیٹا کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. اختیار نہیں دیا, کام لیا ہے. کام لینا الگ چیز ہے اور اس کو اختیار دے دینا الگ چیز ہے. مثال سے بات سمجھاؤں تو سمجھ میں آئے گی امید ہے. دیکھو لکھنے کا کام آپ قلم سے لیتے ہو, لیکن لکھنے کا اختیار قلم کو نہیں دیتے. قلم سمجھتے ہو؟ پین, قلم گاڑی اردو ہو گئی ہے, پین. پین سے آپ نے لکھا الف, کام لیا نا پین سے. بے تے, جدھر گھماؤ گے ادھر گھومے گا. یہ نہیں ہوتا قلم سے بولے بھائی تو جو مرضی کرنا ہے کر, ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرشتے سے کام ایسے لیتے ہیں جیسے رائٹر پین سے کام لیتا ہے, اس کو ذریعہ بنا دیتے ہیں. تو جبریل نے جو کہا نا میں تمہیں دینا چاہتا ہوں, یہ نسبت ہے مجازی. اصل میں اللہ دے رہا ہے, لیکن اللہ نے مجھے کہا ہے کہ جبریل تم صرف پھونک مار دو, مریم کے پیٹ میں پھونک مار دو. تم پھونک مارو گے اللہ کی طرف سے حمل ٹھہر جائے گا. تبھی اللہ کی قدرت ہے, یہ جبریل کی قدرت نہیں ہے. تو ذریعہ بنے تھے تو مجازن نسبت کر دی. مجازن نسبت میں حقیقت نہیں دیکھی جاتی. اکثر میں مثال دیتا ہوں نا کہ آپ کہتے ہو میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے. بڑی گاڑی نہیں پنچر ہوئی, گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہے. لیکن پنچر کی نسبت آپ نے گاڑی ٹائر کے بجائے شارٹ کٹ میں کس کی طرف کر دی؟ گاڑی کی طرف. کہ بھئی عقل مند خود ہی سمجھ جائے گا, کیونکہ گاڑی اور ٹائر کا آپس میں رشتہ ہے. اور آسان مثال, آپ کہتے ہو یار میں آج بریانی کی 3 پلیٹیں کھا گیا دعوت میں. کہتے ہیں نا لوگ, اگلا کہا یار پلیٹ تو ایک بھی نہیں کھائی جا سکتی بھائی, تم 3 کھا گئے. تو وہ کہے گا اصل میں پلیٹ کے اندر جو بریانی تھی وہ کھائی ہے میں نے. نہیں نہیں تم نے تو پلیٹ بولا ہے, تم تو پلیٹ. وہ بولے بھائی وہ کیونکہ بریانی اور پلیٹ کا آپس میں بڑا گہرا لنک ہے, تو میں نے کہا کہ بریانی کی نسبت ہٹا کے کدھر کر دو, نسبت پلیٹ کی طرف کر دو. اس لیے کہ تم خود سمجھدار ہو کہ پلیٹ نہیں کھائی جا سکتی, تو لہذا اس کی طرف نسبت کرنے سے مقصد کیا ہے کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں بتا دیا کہ میں نے کسی کو اختیار نہیں دیا نہ اولاد دینے کا نہ بگڑی بنانے کا. تو اس لیے اللہ نے کہیں کہیں پیغمبروں کی طرف بھی نسبت کر دی, کہیں فرشتوں کی طرف بھی کر دی, کہ ان کو توحید کا عقیدہ اتنا اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ اب اگر پیغمبروں کی طرف نسبت ہوگی تو یہ خود سمجھ جائیں گے کہ کام پیغمبر نے نہیں کیا, ان کے ہاتھ سے اللہ کام لے رہا تھا, ان کو ذریعہ بنا رہا تھا, ان کو اختیار نہیں دے رہا تھا. سمجھ جائیں گے خود ہی ہے. یہ اس بات کو ہر جگہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہی اب لوگ کہتے ہیں کہ چلو کام اللہ ان سے لے رہا ہے, تو ہمیں پتہ ہے جب اللہ پیغمبر سے یا ولی سے بھی کام لے سکتا ہے تو ولی سے مانگنے میں پھر کیا حرج ہے؟ کرے گا تو اللہ ہی, لیکن لے گا تو ان سے نا کام. سوال سمجھ میں آئے گا تو جواب سمجھ میں آئے گا.
لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے اختیار نہیں دیا، لیکن اللہ کام تو پیغمبر سے لیتا ہے نا، یا فرشتے سے لیتا ہے نا. اللہ نے کام پیغمبر سے لیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے کہ اللہ نے. ذریعہ کس کو بنایا؟ پیغمبر کو. تو ہم آپ جب مانتے ہیں کہ اللہ پیغمبر کو ذریعہ یا ولی کو ذریعہ بنا دیتے ہیں، تو جو ذریعہ ہوتا ہے اس سے بھی تو مانگا جا سکتا ہے نا. جیسے صدر مملکت کام لیتے ہیں گورنر سے، ذریعہ بنا دیتے ہیں، تو گورنر کے پاس بھی تو ہم اپلیکیشن لے کے چلے جاتے ہیں. تو اگر ہم اللہ سے مدد مانگے اور یا رسول اللہ مدد کہہ کے رسول سے مانگے تو کیا ہو گیا؟ کر تو اللہ ہی رہا ہے مگر نبی کے ذریعے کر رہا ہے نا. سوال آیا سمجھ میں؟ جواب. اگر میں سوال دے کے بھاگ جاؤں مجھے چھوڑ دیں گے آپ لوگ؟ سوال کر اتنا اچھا ہوں میں سوال کر کے لٹکا کے بولوں میں نہیں جواب دے رہا. جاؤ پیسے نکالو، سب لوگ پیسے نکالو پھر جواب ملے گا. فری کی چیزیں مل رہی ہیں نا خام خواہ کی، تو قدر نہیں ہوتی. اب جتنے بیان میں میرے سوال آئے کریں گے نا 50 روپے کے حساب سے سب سے لے لیا کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جو 50 روپے دے گا اس کو الگ میں لے جا کے سوال کا جواب دے دیں. خیر مذاق کر رہا ہوں آپ سے، کہیں 50 روپے نکالنا نہ شروع کر دیں. دیکھو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ان کو اگرچہ اختیار نہیں دیے لیکن اللہ ذریعہ ان کو بنا رہے ہیں، تو ہم نے ان سے مانگ لیا تو کیا حرج ہے؟ جیسے صدر مملکت گورنر سے کام لیتے ہیں، علاقے کے ناظم سے کام لیتے ہیں، تو ہم کبھی صدر کے پاس اپلیکیشن اور کبھی ناظم کے پاس. دونوں میں فرق سمجھو. صدر کی طرف سے گورنر کو اور ناظم کو باقاعدہ اختیارات ہوتے ہیں. ایسا ہی نہیں ہے کہ صدر ان سے کام لیتا ہے، بلکہ باقاعدہ ان کو اختیارات مفوض کیے جاتے ہیں. پولیس کو گرفتاری کا اختیار دیا جاتا ہے، فوج کو جنگ لڑنے کا اختیار دیا جاتا ہے، وزیر اعظم کو بجٹ اناؤنس کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے، اگرچہ اس میں پرمیشن لینی پڑتی ہے. جبکہ اللہ پیغمبر کو یا فرشتے کو اختیار نہیں دیتے. جیسے قلم کو آپ اختیار نہیں دیتے، کام لیتے ہیں، ذریعہ بناتے ہیں. اب دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا جو قلم سے لکھنے کا مطالبہ کرے. کوئی بے وقوف یہ کہے کہ چونکہ قلم ذریعہ بن رہا ہے لکھنے کا، لہذا میں لکھنے کا مطالبہ کاتب کے بجائے کس سے کروں گا؟ بولو بھائی، قلم سے. اب میرے ہاتھ میں پین ہے، کوئی بندہ میرے پاس آیا کہ مجھے کوئی تحریر لکھ کے دے دو یہ والی. اب میں نے قلم کے ذریعے تحریر لکھی، آدھی لکھی تھی. اس نے کہا چونکہ آپ نے قلم کو ذریعہ بنایا ہے، آئندہ میں ڈائریکٹ آپ کو اپلیکیشن دینے کے بجائے کس کو دوں گا؟ پین سے کہوں گا یار تم خود ہی لکھ دو. وہ کہے گا میں خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، مجھے میرا کاتب جدھر کو گھمائے گا میں ادھر کو گھوموں گا، اس میں میرے ارادے کا ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم بارش اللہ سے مانگتے ہیں، بارش برسانے والے فرشتوں سے نہیں مانگتے. آئی سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ بارش کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ سے. جبریل نے حضرت مریم کو بیٹا دے دیا، آج تک کسی نے جبریل سے بیٹا نہیں مانگا، کیونکہ وہ قلم کی طرح ذریعہ بنے ہوئے ہیں. مجھے کچھ بھی نہیں، میں تو پھونک مار کے چلا جاؤں گا بھائی. جبکہ حکومت نیچے طبقے کے لوگوں کو اختیارات دیتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حکومت کمزور ہے، سارے کام خود سے نہیں کر سکتی، رش لگ جائے گا. اس لیے حکومت میں بل جمع کرنے کا اختیار فلاں بینک کو دے دیا، ورنہ صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہوں گے بولیں گے سارے کام میں کروں گا. سارے کام کیا کریں گا؟ میں کروں گا، میں ہی لڑوں گا بھی، میں ہی یہ بھی کروں گا. تو انسان ہے، جبکہ اللہ سارے کام خود کر سکتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، فرمایا اسے نہ نیند آتی ہے نہ تھکاوٹ ہوتی ہے. الحی القیوم ہے، زندہ ہے، پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے. کل یوم ہوا فی شأن، ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے. کروڑوں نوعیتوں کے کام ایک ایک سیکنڈ میں کر رہا ہے اور وہ تھکتا نہیں ہے. تو اس کو ضرورت نہیں ہے اپنا کوئی وزیر یا اپنا کوئی نائب بنانے کی کہ بھائی میں سارا سب کو دیکھ نہیں سکتا، کچھ تم کر لو. ایسا نہیں ہے. تو اس شرک کی نفی ہے قرآن میں. یہ والا شرک کبھی بھی نہیں ہوا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے. مشرکین سے جب پوچھا جاتا تھا، قرآن میں جگہ جگہ یہ آیت ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے بنایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، قسم اٹھا کے کہیں گے کہ صرف اور صرف اللہ نے. آج جو مشرک لوگ ہیں
وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اسی نے سب کچھ بنایا, ہمارے نبی کو بھی اسی نے بنایا, تو ہم مشرک کہاں سے ہو گئے؟ بھئی آپ مشرک اس لیے ہو گئے کہ آپ کہتے ہو اللہ نے نبی کو بنا کے اللہ نے اپنے پاس بھی اختیارات رکھے ہیں اور نبی کو بھی اختیارات بولو بھائی دے دیے. یہی تو شرک تھا. وہ کہتے تھے بتوں کو دے دیے ہیں, آپ کہتے تھے نبی کو دے دیے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں دیے. اللہ کی ذات میں کسی بت کو شریک کرو یا پیغمبر کو شریک کرو, کافر ہونے میں دونوں بولو نا برابر. عیسائیوں نے اللہ کی ذات میں کسی بت کو شریک کیا ہے. کس کو شریک کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم, ایک بہت مقدس پیغمبر جو قرب قیامت میں نازل ہوں گے. غامدی کے خلاف ایک ٹائٹ دلیل دے دوں, آ رہی ہے نام پھر آ گیا دے دوں. یہ جو غامدی صاحب کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ نہیں ہے, قرآن میں 2 جگہ مجھے یاد پڑتا ہے اللہ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. بیچارے کا قرآن کا لفظی ترجمہ بھی نہیں پڑھا ہوا غامدی نے. اگر صرف لفظی ترجمہ پڑھ لیتا تو یہ باتیں نہ کرتا. لوگ کہتے ہیں آپ غامدی کے سامنے بیٹھ کے کیوں بات نہیں کرتے؟ ہمیں ان کے پاس کوئی بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. چن چن کے بیچارے فارغ ترین لوگ. میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بہت بڑا علامہ ہوں, لیکن انشاءاللہ غامدی صاحب کی جو باتیں ہیں اس سے پردہ چاک الحمدللہ کر سکتا ہوں. تو فارغ ترین قسم کے جو بندے ہیں نا لا کے بٹھایا جاتا ہے, اور جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ فلاں مولوی صاحب آ رہے ہیں, یہ تیار نہیں ہوں گے آپ سے بات چیت کے لیے. اب دنیا کو یہ چیزیں تھوڑی نظر آ رہی ہوتی ہیں. دنیا کہتی ہے ہر مولوی کو شکست دیتا ہے بھائی, کوئی بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. میں ایک دفعہ بچپن میں وہ کھیل رہا تھا شطرنج کھیلنا جائز نہیں ہے, بچپن میں تھوڑا بہت شوق تھا, تو مجھے کوئی کھیلنے کے لیے مل نہیں رہا تھا. تو میرا بھانجا تھا بہت چھوٹا 5 سال کا, میں نے اس کو بٹھا لیا, میں نے کہا وہ کھیلو. تو میرے بڑے بھائی نے دیکھا, بولا اس سے چھوٹا نہیں ملا کوئی اس سے چھوٹا نہیں ملا کوئی, اس کو ہرا رہے ہو یار بیٹھ کے. مجھے بڑی شرم آئی, میں نے کہا کوئی کھیلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے کہ جیسا بھی ہو ہرانے کا مزہ آتا تھا, ٹھیک ہے نا, ہرانے کا اپنا مزہ ہوتا ہے. تو پہلے سے ہی ایسی پارٹی لے کر آؤ سامنے جس کو ہرانے کا مزہ. تو لفظی ترجمہ بھی بیچارے نے پڑھ لیا ہوتا نا قرآن کا تو یہ باتیں نہ کرتا. قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو تورات بھی سکھائی, انجیل بھی سکھائی اور الکتاب بھی. 2 آیتیں تو اس وقت مجھے یاد آ رہی ہیں جس میں اللہ نے الکتاب کا. تورات تو سمجھ میں آتی ہے, حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی. انجیل حضرت عیسیٰ پہ لازم ہوئی. الکتاب کیا ہے؟ الکتاب عربی میں ال جب لگتا ہے تو مخصوص کتاب جس کو سب جانتے ہیں, ال وہاں لگتا ہے. جیسے اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں آپ سے کہتا ہوں جاءنی رجل, میرے پاس ایک بندہ آیا. کیونکہ یہ بھی معروف نہیں ہے نا, معروف نہیں ہے, تو میں اس پہ تنوین لگاؤں گا, الرجل نہیں کہوں گا, میں اسے کہا کہوں گا رجل. کیا کہوں گا؟ رجل, ایک بندہ, کوئی بندہ. ٹھیک ہے, یہاں تک سمجھ میں آ گیا. اب جب وہ بندہ مجھ سے بات چیت شروع کرے گا تو آپ کے ذہن میں اس بندے کا تصور پہلے سے آ چکا ہے کہ وہ جو بندہ ہے نا وہ جو آیا تھا اس وقت تو اننون تھا. اب میں کیا کہوں گا؟ رأیت الرجل, میں نے اس بندے کو دیکھا. علیہ قلنسوۃ, اس پر ایک ٹوپی تھی یا کچھ بھی تھا وہ. تو اب جب دوبارہ اس کا تذکرہ آئے گا تو رجل نہیں ہوگا بلکہ الرجل, کیونکہ ایک دفعہ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. اس کو کہتے ہیں معہود, ذہن میں وہ مستحضر ہو گیا ہے, مخصوص. کیونکہ اب آپ کا ذہن خود بخود اس ال کے لفظ سے خود بخود جائے گا کہ یہ وہی آدمی ہے جس کی پہلے بات ہو رہی ہے. لیکن اگر میں یوں کہتا ہوں جاءنی رجل, ایک بندہ آیا, رأیت رجلا, میں نے بندے کو دیکھا, تو یہاں بندے سے وہ والا بندہ مراد نہیں ہے بلکہ کوئی دوسرا ہے. الف لام لگانے سے اور ہٹانے سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے عربی میں. تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا وَيُعَلِّمُهُ كِتَابًا, اللہ حضرت عیسیٰ کو تورات کا علم بھی دے گا, انجیل کا بھی دے گا, اور ایک مخصوص کتاب ہے اس کا بھی دے گا. اگر وہ کتابن کا لفظ ہوتا نا, اللہ لگا ہوتا, ہم کہتے پتہ نہیں کوئی ہوگی, اللہ نے کوئی کتاب رکھی ہوگی. اللہ کہہ رہا ہے الکتاب, اللہ ان کو تورات بھی سکھا رہا ہے,
इंजील भी सिखा रहा है, और एक ऐसी किताब जिसको तुम सब जानते हो, वो वाली किताब भी अल्लाह ने उनको सिखाई है। अगर उनको दुनिया में आना नहीं था तो अल्लाह ने कौन सी, वो कुरान के अलावा, पहली बात तो ये कि वो अगर कुरान नहीं है तो फिर कौन सी किताब है जो अल्लाह ने सिखाई है उनको? और अगर कुरान सिखाया है तो हजरत मूसा को क्यों नहीं सिखाया, हजरत इब्राहिम को क्यों नहीं सिखाया, हजरत इदरीस को, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कुरान में क्यों नहीं है कि हमने उनको अल किताब सिखाई है? हजरत ईसा को क्यों है कि हमने उनको ये कुरान सिखाया? हमने सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इस उम्मत में नाजिल, बोलो भाई, होना है। इसलिए मुतासिर होने की चंदा जरूरत नहीं है। ये बड़ी नई नई चीजें मार्केट में आ रही हैं, और मैंने बताया ना कि अगर एक को मानोगे तो पूरी उम्मत को गुमराह करार देना पड़ेगा। तो वही भुट्टो वाला वाकया दोबारा सुना दो, जल्दी से सुना दो। अच्छा नहीं है लेकिन सुनाने दो यार। ज़ियाउल हक को हुक्म दिया था भुट्टो साहब ने कि जितने जेल भरों में लोग हैं ना, सारे सबको उड़ा दो। तो ज़ियाउल हक ने कहा कि फौज का इजलास बुलाया कि अगर हम पूरी आवाम को उड़ाएंगे तो दुनिया क्या कहेगी कि पाकिस्तान आर्मी क्या कर रही है, तो बेहतर नहीं है जिसने ऑर्डर दिया उसी को उड़ा दो। मैं बार बार कहता हूं, मैं सियासी आदमी नहीं, मुझे नहीं पता ज़ियाउल हक ने अच्छा काम किया कि गलत किया, मैं ये नहीं कह रहा। हो सकता है गलत किया हो, वजीर आजम को लटका दिया, हो सकता है सही किया हो, मुझे नहीं पता, मैं सियासी लाइन का आदमी नहीं हूं, इसलिए किसी तंजीम के खिलाफ, किसी सियासी उसके खिलाफ ले जाने की इसको जरूरत नहीं है। लेकिन ज़ियाउल हक की सोच क्या थी? भाई सबको उड़ाओ, इससे बेहतर है कि जो ऑर्डर दे रहा है एक अकेला उसको मार्केट से शार्ट कर दो। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अगर गामदी साहब को तस्लीम कर लेते हैं तो पूरी उम्मत से आपको हाथ धोने पड़ जाएंगे। सारी उम्मत, सारे मुफस्सिरीन, सारे मुहद्दिसीन क्या हो जाएंगे? गलत। चारों आइम्मा, खुलफाए राशिदीन, सहाबा, सब क्या हो जाएंगे? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी गलत हो जाएंगे। वो तो दलील के तौर पे कुरान की आयतें पढ़ते थे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अबू हुरैरा ने जब ये हदीस सुनाई, सहीह है, मुस्लिम की हदीस है, लयूशिकन्न अन यंज़िल फीकुम इब्नु मरियम हकमन व अदला, फरमाया अल्लाह की कसम, जरूर बिस जरूर, ये नून ताकीद कसम का माना देता है कि तुम पर ईसा इब्ने मरियम आसमान से नाजिल होंगे और आदिल बन के हुकूमत करेंगे। जब ये हदीस सुनाई तो हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, इक़राऊ इन शि'तुम, इस हदीस की तायीद में अगर तुम चाहते हो तो कुरान की ये आयत तिलावत करो। उसके बाद वो आयत पढ़ के सुनाई उन्होंने, वइम मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही। तो सारे यही कह रहे हैं भाई। खैर, कहां से कहां बात चली जाती है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, तो मुशरिक का क्या बता रहा था यार मैं? हां, जो अब क्या है कि अल्लाह ने इख्तियारात किसी को नहीं दिए, सिर्फ किसके पास रखे हैं? अपने पास रखे, माफौक़ल अस्बाब इख्तियारात। तो वही शिर्क किस में आया दोबारा? हाँ, ये वाला शिर्क दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि अल्लाह जैसा कोई अल्लाह है। ये तो हिंदू भी नहीं मानते, हिंदू भी कहते हैं भगवान एक ही है। सही है ना, असल भगवान। ये छोटे छोटे ना, वो असल भगवान तक पहुंचाने का जरिया है। ये 50 वाला जल्दी पहुंचा देगा, 100 वाला और जल्दी पहुंचाएगा। सही है ना, इस तरह की वो उनके यहाँ एक सोच है कि भाई जिसकी बैटरी अच्छी है तो जाहिर है एक अच्छी बैटरी है तो लाइट ज्यादा देगा तो वो काम भी जल्दी करेगा। उनकी सोच है, क्योंकि उनकी दुकानों में इस तरह रखे हुए होते हैं। वल्लाहु आलम, मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं है भाई, ठीक है ना। तो शिर्क करने से क्या होता है? शिर्क का मतलब समझ गए कि दो खुदा का कायल नहीं है कोई। कायल इस चीज के हैं कि इनके साथ अल्लाह ने एक इख्तियार भी नहीं दिया। याद रखो, जो कहते हैं ना मुख्तार कुल बना दिया, वो भी काफिर है। जो कहता है मुख्तार कुल नहीं बल्कि बास चीजों का इख्तियार दिया है, वो भी काफिर है। अल्लाह कहते हैं कुछ भी नहीं दिया। मा लहुम फीहिमा मिन शिर्क व मा लहु मिनहुम मिन ज़हीर, कोई मददगार नहीं है उसका, कोई हाथ बटाने वाला नहीं है अल्लाह के साथ, कोई उसका वजीर नहीं है, किसी भी चीज में वजीर नहीं है। अल्लाह के बंदो, ये अकीदा है, इसमें दो नंबरी नहीं चलेगी, इसमें दोगली बातें नहीं चलेंगी। कलमे के बारे में नहीं है कि आप कहें कि ये भी ठीक है तो वो भी ठीक है, नहीं, ये कोई नहीं ठीक है, यही ठीक है। नमाज में चलेगा, ये वाली भी ठीक है, बगैर ये वाली भी ठीक है, चौड़ी वाली भी ठीक, पतली वाली भी ठीक, जोर से आमीन भी ठीक, आहिस्ता आमीन भी ठीक, वितर 3 रकत भी ठीक, 1 रकत भी चलता है। ये थोड़ी कि खुदा एक भी ठीक और 2 भी ठीक, इससे भी मांगो उससे भी मांगो, ये नहीं चलेगा। इस पे मैं एक वाकया सुनाता हूं। अब चूंकि फेसबुक पे नए नए लोग आ रहे हैं, आप लोग भी बहुत सारे नए नए,
پرانے والے تو یہ واقعہ سن سن کے کان پک گئے ہوں گے, نئے والوں کی خاطر ایک دفعہ دوبارہ سن لیں. توحید کے معاملے میں گڑبڑ نہیں. اس پہ میں واقعہ سناتا ہوں. ایک مدرسے کا طالب علم تھا, مدرسے میں پڑھا نہیں تھا وہ صحیح طریقے سے, گاؤں چلا گیا. اسے شرمندگی ہوئی کہ مجھے آتا واتا تو کچھ ہے نہیں, جب میں گھر جاؤں گا تو لوگ مسئلے پوچھیں گے, آتے تو ہے نہیں مجھے, تو میں کیا کروں گا, لوگ تو عقیدت میں آئیں گے, مسئلے پوچھیں گے. تو اس کے استاذ نے بولا کہ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنے آئے نا, جواب تو تمہیں آتا نہیں ہوگا تو غور و فکر کرنا, بولنا یار اس میں علماء کا اختلاف ہے, اس میں علماء کا اختلاف ہے. لوگ کہیں گے یار بہت گہرا علم ہے, صرف جواب نہیں بلکہ علماء کے اختلافات بھی مانا. تو بعض یہ کہتے ہیں بعض یہ کہتے ہیں, تو وہ کہے گا میں کیا کروں, بولے بھائی دونوں رائے ہیں علماء کی, ٹھیک ہے نا, دونوں طرف احتیاط اس میں ہے, اس طرح کر کے کو ٹہلا دو. دوسرا یہ کہا کہ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو اس میں شقیں نکالنا, شقیں, یوں ہوا تھا تو یوں حکم ہے, یوں ہوا تھا تو یوں حکم ہے. اب یہ چلے گئے گاؤں, تو کوئی پوچھنے آیا مسئلہ کہ گاؤں کنویں میں چوہا گر گیا ہے, کتنے ڈول نکالیں گے کنواں پاک ہو جائے گا. پریشان بھائی, اب مسئلہ تو یہ کہ چوہا نکال کے 20 ڈول نکال لو, لیکن پڑا ہوا ہوگا تو آئے گا نا جواب. یہ پریشان کہہ رہے یار چوہا مر کے گرا ہے یا گر کے مرا ہے, ٹھیک ہے, چوہا مرا پہلے ہے گرا بعد میں ہے, یا گرا پہلے ہے مرا بعد. وہ کہہ رہے دونوں کا حکم بتا دیں, کہہ رہے نہیں پہلے تحقیق کر کے آؤ, گرا پہلے مرا بعد میں اس کا حکم الگ ہے, مرا پہلے گرا بعد میں اس کا حکم. وہ بیچارہ کہاں سے کہ مرا پہلے گرا بعد میں, کہاں تحقیق کرے گا, اس نے کنواں ہی چینج کر دیا. تو ایسے ہی کوئی آتا پوچھا کہ یہ کیا, تو کہہ رہے اس میں علماء کا اختلاف ہے. اب نہ یہ کہہ کے عادی ہو گیا, ہر مسئلے میں کیا کہتا علماء کا اختلاف. لوگوں کو شک ہوا کہ یار یہ کہیں اس کو آتا واتا بھی ہے کچھ. ایک دن ایک آدمی آیا, اس نے اس سے پوچھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے, لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اس کا مطلب کیا ہے. جواب میں کہتے اس میں علماء کا اختلاف. لوگوں نے پکڑ کے لگائے چترول, بولے اس میں بھی اختلاف ہے کیا. اب میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ گاؤں والوں نے اس کو کیوں چترول لگائے. وہ بھی جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں اختلاف نہیں ہو سکتا, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کے دو مطلب نہیں ہو سکتے کہ ہم کہیں یہ والا مطلب ہے, دوسرا کہے یہ والا مطلب نہیں ہے, بلکہ وہ والا مطلب ہے. ہم کہیں چلو امت کے علماء میں اختلاف ہے, دونوں مطلب نا 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 نا, ایک ہی صحیح ہے, دوسرا فنار ہے, جہنم میں ہے. یا تو وہ جہنم میں ہے دوسرا, یا میں جہنم میں ہوں. پھر اگر میں اس کا مطلب صحیح بتا رہا ہوں, دوسرا غلط بتا رہا ہے, دوسرا کچھ اور بتا رہا ہے, تو وہ جہنم کی آگ میں. اور اگر میں غلط بتا رہا ہوں, وہ صحیح بتا رہا ہے, تو میں جہنم کی آگ میں. رفع الیدین میں نہ کرنے میں میرا مذہب اگر صحیح ہے اور رفع الیدین کرنے والے کا صحیح نہیں ہے, تو کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا, بلکہ اجتہادی خطا پہ اس کو ثواب ملے گا. اور اگر نہیں کرنے والا غلط ہے تو نہیں کرنے والا بھی جہنم میں نہیں جائے گا, بلکہ اس اجتہادی خطا پہ اس کو الگ سے اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا. فروعی مسائل میں غلطی پہ بھی اجر ملتا ہے, بنیادی بیسک عقائد میں غلطی پہ اجر نہیں ملتا. کافر ہو جاتا ہے انسان, اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی مختار کل نہیں, مختار بعض بھی نہیں ہے, مختار کل تو دور کی بات, مختار ہی نہیں ہے, اختیارات ہیں ہی نہیں. اللہ کے سوا کسی سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے. یہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں سب سے پہلے داخل ہے یہ چیز. اب اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ یا اللہ بھی یا رسول اللہ بھی, نا نا نا, یہ نہیں چلے گا بھائی, یہ مارکیٹ میں نہیں چلے گا. اور یاد رکھو, کسی کو دین کے قریب لانے کے لیے وقتی طور پر حق کو چھپانا تو جائز ہے کہ مصلحت نہیں ہے کھل کے مسئلہ بیان کرنا, لیکن غلط بیانی جائز نہیں ہے. یہ شریعت کا مسئلہ چینج کر دینا جائز نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ فلاں مسجد کا امام یا رسول اللہ مدد بھی کہتا ہے, غیر اللہ سے مدد کا قائل ہے, اس پہ باقاعدہ مناظرے کر رہا ہے, تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. نہیں یاری بات میرا خیال ہے,
اب آپ اتنے براڈ مائنڈیڈ نہ بنے کہ یار چلتا ہے یار مسلمان میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے. بھائی جوڑ پیدا کرنے کے لیے کافر کے پیچھے تھوڑی نماز ہو جائے گی اللہ کے بندو, اس کا ذبیحہ تھوڑی حلال ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں بھائی اس کی بات کا دوسرا مطلب بھی تو ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں ہاں ہو سکتا ہے, لیکن یہ اس کا ہو سکتا ہے جس سے پوچھو تو وہ 2-3 مطلب بیان کرے. لیکن آپ اس سے پوچھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے نہیں میری یہی مطلب ہے جو میں کہہ رہا ہوں, اور اس پہ مناظرے کر رہا ہے وہ بیٹھ کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے, نور ہے, اس پہ مناظرے کر رہا ہے وہ بیٹھ کے. آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے بھائی یہی مطلب ہے. اب اس کے پیچھے کہاں سے نماز جائز ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے, شریعت نے کسی کو کافر قرار دینے میں احتیاط کا حکم دیا. ایک آدمی کے 100 مطلب نکلتے ہو نا تو اچھا والا مطلب لیں گے ہم, لیکن جب لیں گے جب نکلتا بھی کچھ, وہ خود کہہ رہے کہ نہیں ہے میرا مطلب یہ. وہ کہہ رہے آؤ اس پہ مناظرہ کرو, میں ثابت کروں گا کہ نبی بشر نہیں ہے, نبی انسان نہیں ہے, نبی نور ہے. وہ کہہ رہا ہے میں ثابت کروں گا کہ اللہ نے نبی کو اختیارات دیے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے جیسے جبریل کو اولاد دینے کا اختیار ہے تو نبی کو اختیار کیوں نہیں ہے؟ تو اتنی واضح بات اگر کر رہا ہے تو پھر اتنا زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کافر کہا جائے گا, اس کے پیچھے نماز کی اجازت نہیں ہوگی, اس سے نکاح نہیں ہوگا. اس کی بیوی اگر مسلمان تھی اور شوہر کا یہ عقیدہ بن گیا تو نکاح بیوی کا ختم ہو جائے گا, اور وہ اگر جانور ذبح کرے گا اس کا گوشت ہمارے لیے مردار ہوگا. اس میں احتیاط, ہاں وہمی نہ بن جائیں کہ جا کے کوئی بھی کاٹ رہے تو پوچھنا ہے کیا عقیدہ ہے تیرا. وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان ہیں ماشاءاللہ, سب توحید پرست ہیں, جس کا پتہ چل جائے یقین ہو جائے تو اس کے لیے پھر جوڑ پیدا کرنے کے لیے نماز پڑھ لینا اس کے پیچھے جائز نہیں ہے. اگر نماز پڑھ لی ہے لوٹانی پڑے گی آپ کو. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں پڑھو گے تو پٹو گے, تو پھر مجبوری ہے, پھر پڑھ لو پھر بعد میں, لیکن بعد میں لوٹا بھی نہیں رہے, یا اس ٹیکنیکل طریقے سے پڑھ لو جو میں نے ایک بیان میں بتایا ہے. اور اس میں کوئی دیوبندی بریلوی کا اختلاف نہیں ہے. کوئی دیوبندی عقیدہ رکھے وہ بھی کافر ہے, کوئی اہل حدیث عقیدہ رکھے وہ بھی کافر ہے, کوئی بریلوی عقیدہ رکھے وہ بھی کافر. یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نے سمجھے کہ بریلویوں کے خلاف بیان کر رہا ہوں, نہ, جو رکھے گا وہ کیا ہوگا, کافر ہوگا. عاملوں کے بارے میں جب بیان کرتا ہوں تو میں کیا بولتا ہوں, دیوبندی ہو تو بھی ایسا ہے فراڈی ہے, بریلوی ہو تو بھی فراڈ. ہمیں دیوبندی بریلوی نام سے کوئی گھن نہیں ہے بھائی. کوئی بریلوی ہو ہمارا بھائی ہے اگر عقیدہ اس کا صحیح ہے, اور اگر کوئی دیوبندی ہے عقیدہ خراب ہے, جاؤ کیا کرنا ہے نام میں دیوبندی لگا کے. قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھیں گے دیوبندی تھے بریلوی تھے, اللہ پوچھیں گے لا الہ الا اللہ کا مطلب بتا دے تو خالی ہے بھائی. ٹھیک ہے. اگلا کہہ رہا ہے ایکچولی لا الہ الا اللہ میں نا, اللہ فرشتہ جب آیا نا قبر میں, اللہ پوچھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کا مفہوم بتاؤ, لا الہ الا اللہ. یہ مفہوم اس لیے آپ کہیں گے بھائی مفہوم کا سوال کب سے ہوگا قبر میں. لا الہ الا اللہ قادیانی بھی پڑھتا ہے, اور بعض قادیانی مرتے ہوئے کلمہ پڑھ کے جاتے ہیں مگر جنت میں نہیں جائیں گے. بعض قادیانی مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا تجوید کے ساتھ پڑھ کے دنیا سے جاتے ہیں, اور ڈائریکٹ کہاں جاتے ہیں, کلمہ پڑھ کے جہنم میں جاتے ہیں, کیونکہ وہ کلمے کے الفاظ کو مانتے ہیں, کلمے کے مفہوم کو نہیں مانتے. آپ موت کے وقت جو کلمہ پڑھیں گے وہ والا کلمہ جس کا مفہوم بھی وہی ہو جو اللہ اس کے نبی نے بتایا, پھر وہ کلمہ موت کے وقت قبول ہوگا. اگر آپ اس شرک والے ذہن یا ختم نبوت کے انکار کے ساتھ محمد رسول اللہ پڑھو گے, اللہ کو یہ والا محمد رسول اللہ کہنا آپ کی زبان سے مقبول نہیں ہے. آئی نا بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ کیونکہ قادیانی تو ویسے بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, 100 دفعہ کہتا ہے. اسلام مسلمان تھوڑی ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ محمد کو رسول کہہ تو رہا ہے مگر مان نہیں رہا. اگر مان رہا ہوتا تو رسول اللہ کے بعد کسی اور نبی کا اقرار نہیں کرتا, کیونکہ یہ تو بہت واضح حدیثوں میں نبی نے کہہ دیا کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو آپ مان ہی نہیں رہے ان کو. عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں مگر جنت میں نہیں جائیں گے, کیونکہ حضرت عیسیٰ کی بات نہیں مانتے. حضرت عیسیٰ نے پیدا ہوتے ہی ماں کی گود میں کہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں, یعنی اللہ کا بیٹا نہیں ہوں. تو اسی طرح یاد رکھو, یہ جو کہتے ہیں نا مرتے ہوئے کلمہ پڑھ کے چلا گیا, تو کلمہ پڑھ کے اس کا کلمہ ہے جو توحید پرست ہو, ختم نبوت کا معترف ہو. تو اس طرح اس قسم کے لوگ جو کلمہ پڑھیں گے ان سے قبر میں سوال ہوگا کہ یہ کون سا والا کلمہ پڑھا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے. اب وہ وہاں پھنسے گا تو بولے گا ایکچولی اس میں 2 رائے ہیں. گرین والے کہتے تھے کہ اس کا یہ مفہوم ہے, اللہ کہیں گے تو بتا تیرا کیا تھا, تو یہ بتا کہ تو اللہ کے سوا مدد مانگنا کسی سے جائز سمجھتا تھا,
کہے گا ہاں, اللہ کہے گا پھر اسی سے مانگ. کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ جب یہ آگ میں جلیں گے تو اللہ کہے گا کہ جن کو دنیا میں مدد کے لیے پکارا کرتے تھے آج انہی کو پکارو, آج کوئی تمہاری پکار نہیں سنے گا. تو اس لیے اپنے حال پہ رحم کریں. خیر میں جلدی سے واقعہ سمیٹتا ہوں. تو شرک کہاں سے دوبارہ شروع ہو گیا؟ کس میں؟ مشرکین مکہ میں, جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. ان میں کوئی پیغمبر نہیں آیا, صرف ایک اسماعیل علیہ السلام تھے, اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے. لیکن ان میں خصوصیات, بہت ساری پازیٹیو چیزیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے ان کے بلڈ میں منتقل ہو گئی تھی. مشرک تھے مگر بہادر بہت تھے, غیرت مند بہت تھے, سخی بہت تھے, رشتہ داری جوڑتے تھے, اور اپنے رشتہ داروں کی خاطر جنگوں میں کٹ جایا کرتے تھے, رشتہ دار پہ آنچ نہیں آنے دیتے. کسی سے دوستی کا ہاتھ بڑھا لیا, کٹ جائیں گے, مر جائیں گے, وہ ہاتھ پیچھے بولو نا نہیں. مشرک تھے مگر ان کے اندر یہ کوالٹیز بہت زیادہ تھی. اللہ نے اس لیے آخری نبی کے لیے اس قوم کا انتخاب کیا کہ ان میں بہت ساری خصوصیات ہیں, ان سے صرف شرک چھڑوا دو تو یہ توحید میں ایسے آگے نکلیں گے کہ دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. اور ادھر جو گڑبڑیں چل رہی تھیں, اب جو غیرت مند لوگ تھے نا, دیکھو غیرت مند ہوتا ہے نا, وہ اپنے دوست کا مصیبت میں ساتھ دیتا ہے. اور ویسے آپ کی بڑی اچھی دوستی تھی, دوست پٹ رہا ہے تو سب سے پہلے آپ وہاں سے بھاگیں گے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا بڑا اچھا دوست تھا, ایک دن میری پٹائی ہوئی تو میں نے کہا میرا دوست بھی آئے گا, تو میں بہت دور تک دیکھتا رہا, اتنی جلدی بندہ غائب ہوا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں گیا ہے. یعنی کافی میں نے تلاش کیا, ایسے غائب. اور ادھر جو تھا وہاں پیغمبر آتے رہے ہیں, ہزاروں پیغمبر آئے ہیں ادھر فلسطین میں, شام میں. آج بھی شام کی سرزمین میں جتنے پیغمبر دفن ہیں پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. ارسلنا رسولنا تترا, اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیغمبروں لگاتار پیغمبر بھیجے ہیں, لائن لگا دی ہے پیغمبروں کی بنی اسرائیل میں. تو حضرت ابراہیم کے بیٹے کون تھے؟ اسحاق. یہ کہاں رہے تھے؟ شام میں. اور اسماعیل علیہ السلام کہاں تھے؟ مکہ میں. ان کا تو الگ ہسٹری ہے مکہ والوں کی, وہ میں نے آپ کو مختصر بتا دی. شرک میں چلے گئے, جنگیں, لڑائیاں, ذرا ذرا سی بات پہ جہالت پہ اتر آتے تھے, اور ان کا تو سارا نظام کیا ہو گیا؟ تباہ و برباد ہو گیا. بس قتل و غارت, قبائلی جنگیں, اور جناب اس کا گھوڑا آگے نکل گیا نا دوڑ میں, مار دیا اس کو جان سے. اس نے جان سے مارا, اس نے بولا ہم نہیں چھوڑے گا, ہم بھی مارے گا. ادھر مارا, اس نے پھر مارا. جنگیں بھائی, لڑائیاں, عورتیں بھی قتل کر دیتی تھی وہاں, بڑی جنگیں. اور یہ سب میں ان کی, وہ ان پہ کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا. بولے بھائی ان کو تو حکمران بنا سکتے ہیں, ان کو رعایا نہیں بنا. لوگوں نے چھوڑ دیا, بولے ان کو لڑنے دو. لیکن ایک خاصیت تھی, بیت اللہ سے بڑی محبت کرتے تھے کہ یہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنائے. ایسی محبت. لیکن عجیب بات ہے کہ بیت اللہ کے اندر 360 بت بھی رکھ دیے لا کے. بیت اللہ کا بھی طواف ہو رہا ہے اور ان بتوں کا بھی ہو رہا ہے, لیکن بیت اللہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. کہتے یہ اللہ کا گھر ہے, یہ مانتے تھے. اور پوری دنیا سے جو لوگ حج کرنے آیا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر, ان کا بڑا اکرام کیا کرتے تھے. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام, اللہ نے اس بات کا قرآن میں ذکر کیا. مسجد حرام میں اپنا پیسہ لگاتے تھے تعمیر کے لیے, جی کھول کے خرچ کیا کرتے تھے. مکہ میں قحط پڑتا تھا مگر مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جاتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے, ہم یہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے. حاجی دنیا سے آتے تھے, ان کا اکرام ہوتا تھا. بہت بہت ان میں اندر بڑی اچھی اچھی کوالٹیز بھی تھی. تو ناظرین, آپ نے سنا اور دیکھا جو کچھ مفتی صاحب نے ہمیں بتایا. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں تصاویر بنانے اور بنوانے سے محفوظ رکھے. ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی قبروں کو کتنا اونچا رکھنا ہے. ہم لوگ اللہ کے احکاموں کو جانتے تو ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کرتے. میرا رب ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں.